بنی اسرائیل کا عابد تھا، زاہد تھا. یہ عابد کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے مزہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو. وہ لطف، وہ سکون انسان کو نہیں ملتا. کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ کی دربار میں جاؤں مناجات کروں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے. جب بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً خدا سے رجوع کیا کرو. کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی لذت، تبھی حضرت موسیٰ کو کہا نا پروردگار عالم نے کوہ طور پہ، موسیٰ میرے بندے کو بتا دو میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تمہارا مال تجھ سے چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ تو بیمار پڑ جائے. کہ پروردگارہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، قرض دار ہو جائے، ہاں تنگ دست ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کہا نہیں موسیٰ، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. پھر مصلی یہ عبادت پہ نہیں بلاتا، پھر لذت نہیں ملتی، پھر تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا. اسے خود عبادت کرنا خوف خدا کی ایک نشانی ہے نا، کہ جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو اتنا اپنی محفل میں بلاتا ہوں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی اور کا لقب زین العابدین نہیں، صرف حسین کے بیٹے کا لقب ہے. سید الساجدین، زین العابدین. امام حسین آتے ہیں رسول خدا سے ملے، فرماتے السلام علیک یا ابتا یا جدہ. نبی فرماتے وعلیک السلام وعلیک السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو. ابی ابن کعب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ حسین کے لیے بول رہے ہیں. فرمایا یا ابی، زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. زمین میں حسین کی اتنی پہچان نہیں ہے، جتنی قدر، جتنی قیمت حسین کی کہاں پر ہے؟ سماء اللہ میں ہے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیوں چھینی گئی، خدا اسے خواب کے عالم میں اشاروں میں بتاتا ہے. یہ خواب کی بڑی اہمیت ہے. خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں، خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تم نے خطا کون سی کی ہے. یہ عابد رویا، گڑ گڑایا، رات کو خواب کے عالم میں اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا کہ اتنے دنوں سے تو پریشان ہے، تجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں مل رہا، لذت کیوں نہیں آ رہی. فرمایا شکا من کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے شکایت کی ہے ایک چڑیا نے. یہاں بندہ بندوں کو ناراض کر دیتا ہے، آج تک آپ نے چڑیا کا سوچا ہے؟ کہتا نیند سے اٹھا، چونکہ اس نے پورا محاسبہ کیا تھا، نمازیں اپنی جگہ پہ، اخلاق، کردار، رفتار، صلہ رحمی، بہن بھائی، بچے، دوست، اس کو کوئی خطا نہیں مل رہی تھی. خواب کے کہا کہ شگا من کا عصفور، تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے. اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک دن کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی پہ چڑیا آئی اور اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی کہ بابا میں اس چڑیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں. کہتا میں نے کھڑکی بند کی، وہ چڑیا بیچاری کمرے کے اندر 2 گھنٹے چڑیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، اسے تکلیف ہو رہی تھی اور ہم مزے لے رہے تھے. اس مجبور لاچار حیوان نے اللہ کی دربار میں کیا کی؟ شکایت کی. تبھی علی کہتے ہیں خدا گواہ رہنا میں نے کبھی کسی چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا دانہ نہیں چھینا.